نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائے۔ یہ مبارک کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی واحد راہ ہے، یعنی اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانیں، اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچے اس پروگرام کے ذریعے قرآن مجید سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں، قرآن مجید پڑھنے کا ذوق و شوق ان میں پیدا ہو۔ تو اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں، کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھنے سمجھانے کا مرحلہ ہوگا، سب سے پہلے آپ توجہ سے تلاوت سنیں گے احترام کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، پھر ہم قاعدے پر بات کریں گے۔ آج کون سا قاعدہ ہم سیکھیں گے وہ انشاءاللہ وقت ہی بتائے گا۔ جو آیتیں قاری صاحب پڑھیں گے انہی میں سے کسی ایک مقام کو ہم لے کر تجوید کا قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، تجوید سے مراد کیا ہے؟ تجوید پورا علم ہوتا ہے، یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے قواعد اور جس کے اصول کو سمجھنے کے بعد، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی درست انداز میں کر سکتے ہیں۔ کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں مد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں عربی کو، قرآن مجید کی کلمات کو پڑھنے کے، تو ان کلمات کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، اصول ہیں، قاعدے ہیں، ان کو ہم علم تجوید میں بیان کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے۔ سید صارم عطائی۔ قاری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ یاسین کی چند آیت تلاوت۔ ماشاءاللہ، سورہ یاسین کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ویسے تو یہ بڑی مبارک سورت ہے، اور اس کو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ مکی سورت ہے یا مدنی؟ مکی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 83۔ 83۔ اور یہ کون کون سے پاروں میں موجود ہے؟ 22 اور 23۔ 22ویں سے شروع ہو کر 23ویں میں؟ جی 23۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے سارے بھائی ہمیں قرآن مجید کی سورہ یاسین کی چند آیات سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, हमारे सारिम भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में सूरह यासीन की चंद आयात की तिलावत हमें सुनाई। अल्लाह पाक इनको और हम सबको कुरान मजीद का फैज़ पाने, इसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, हमारे सारिम भाई ने जो आयतें पढ़ी हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूरह यासीन की आयत नंबर 22, 23 और 24। आप देखिए बहुत सारे कलिमात आपको नज़र आ रहे हैं, उन कलिमात पर आपको बहुत सारे एराब भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ज़ेर है, कहीं ज़बर है, कहीं पेश है, कहीं तशदीद है, ठीक है। और जब ये एराब लगते हैं, हुरूफ आते हैं, तो उसके साथ साथ क्या आते हैं, बहुत सारे कायदे भी आते हैं, ठीक है। यानी इन कलिमात पर जो एराब लगे हैं तो इन एराब के ज़रिए हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो मदनी कायदे में, तजवीद की किताबों में उसूल पढ़ते हैं, कवायद पढ़ते हैं, वो हमें कवायद नज़र आते हैं। और उन कवायद का जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उनको अप्लाई किया जाता है तो फिर हम दुरुस्त अंदाज में उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने आज एक कायदा बयान करूंगा जो यहाँ पर एक से ज़ायद मकामात पर आपको नज़र भी आएगा। वो कायदा क्या है? उस कायदे का ताल्लुक़ है नून साकिन और तनवीन से। किससे? अच्छा, ये बताएंगे नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? सब मिलके बता दें। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। माशाल्लाह, 4 कायदे हैं। इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। अच्छा, नून साकिन क्या होता है? जिस नून पर जज़म आ जाए वो नून क्या होता है? साकिन। किसी भी हर्फ पर जब जज़म आती है वो तो हर्फ साकिन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ चूँकि सिर्फ नून की बात कर रहे हैं तो नून पर जब भी जज़म आएगी हम क्या कहेंगे? ये नून साकिन है। और तनवीन का मतलब क्या होता है? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। तो जब भी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश आए या फिर नून साकिन आ जाए तो अब हमने देखना है कि उसके फ़ौरन बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे हर्फ हो सकते हैं, कोई भी हर्फ हो सकता है अलिफ से लेके या तक, लेकिन हमने चंद हुरूफ को पहचानने की कोशिश करनी है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ हम करते हैं इदगाम। क्या करते हैं? इदगाम। अच्छा, इदगाम का लफ्ज़ी माना होता है 2 चीज़ों को आपस में मिलाना। तो तजवीद की टर्म में क्या होता है? 2 हुरूफ को आपस में मिलाना, ठीक है। तो अब नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी हुरूफ़े यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा या होना चाहिए कि हुरूफ़े यरमलून कौन से होते हैं? तो ये जो अरबिक अल्फ़ाबेट हैं 29 अलिफ से लेके या तक, उनमें से कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ़े यरमलून कहा जाता है और उनको याद करना बहुत आसान है। आप देखें यरमलून, जो मैंने कहा ना हुरूफ़े यरमलून, लफ्ज़ यरमलून को आप देखेंगे ना तो इसमें जो हुरूफ हैं यही हुरूफ हुरूफ़े यरमलून हैं। तो लफ्ज़ यरमलून के हुरूफ को अलग अलग करें, या, रा, मीम, वाव, नून। कितने हो गए? या, रा, मीम, लाम, वाव, कितने हो गए? 6। ये 6 हुरूफ, हुरूफ़ तहज्जी 29 हुरूफ में से अरबिक जो अल्फ़ाबेट है उनमें से 6 हुरूफ ये है कि जिनको क्या कहते हैं? हुरूफ़े यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी इन 6 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम का कायदा लगता है। हाँ, ये चीज़ है कि रा और लाम में हम गुन्ना नहीं करते। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर रा आ जाए या फिर क्या आ जाए? लाम आ जाए तो वहाँ सिर्फ इदगाम करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। और रा, लाम के अलावा 4 हुरूफ में से कोई हर्फ़े यरमलून आ जाए तो वहाँ हम इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन आयात में यरमलून का कायदा कहाँ लग रहा है, यानी कि इदगाम का कायदा। तो यहाँ देखेंगे, ये सबसे पहले बताएंगे कौन सा हर्फ है? ये जहाँ मैंने उंगली रखी है, रा के नीचे क्या है? तनवीन आ गई। अब तनवीन के फ़ौरन बाद जो हर्फ आ रहा है उसको ज़रा देखें, वो कौन सा हर्फ है? लाम। क्या लाम हुरूफ़े यरमलून में से है? जी बिल्कुल है। लेकिन यहाँ हमने एक काम करना है, इदगाम करना है, गुन्ना नहीं करना, क्योंकि इदगाम के कायदे में रा और लाम में सिर्फ इदगाम होता है, गुन्ना नहीं होता। बकिया 4 हुरूफ में इदगाम भी होता है, गुन्ना भी होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इस तनवीन को इस लाम से क्या करेंगे? मिलाएंगे। कारी साहब मिला के दिखाएंगे आप?
بس یہ کلمات آپ نے پڑھنے یہاں سے یہاں تک، اور اس انداز میں پڑھنے کہ یہاں یرملون کا قاعدہ لگ جائے. بدر لا تغنی. ماشاء اللہ. یہاں انہوں نے ادغام کیا لیکن غنہ نہیں کیا. ایک اور مقام دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 24 کے اختتام پر. آپ دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین، اور اس تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ میم. کیا میم حروف یرملون میں سے ہے؟ جی بالکل ہے. لیکن یہاں پر ہم دو کام کریں گے. نمبر ایک ادغام کریں گے، نمبر دو غنہ بھی کریں گے. کس میں غنہ کریں گے؟ تنوین میں. تنوین میں غنہ کریں گے اور تنوین کی آواز کو ملائیں گے کس کے ساتھ؟ میم کے ساتھ. کیسے کریں گے قاری صاحب؟ یہاں ادغام مال غنہ، دو کام کرنے آپ نے. بس یہ دو کلمات آپ پڑھ کے ہمیں بتائیں. ضلال مبین. ماشاء اللہ. تو یہ تھا ادغام کا قاعدہ جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں سمجھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے دال سے اور ختم ہوتا ہے نون پر. تو آپ بتا سکیں گے یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ دخان. ماشاء اللہ انہوں نے درست جواب دیا. سورہ دخان قرآن مجید کی بڑی پیاری سورت ہے. اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں. چند روایات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں کہ سورہ دخان پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان یعنی کہ سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو کتنی شاندار فضیلت ہے کہ ہم نے رات سے پہلے سورہ دخان پڑھنی ہے. اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی، چند منٹوں میں بندہ تلاوت کر لیتا ہے. تو سورہ دخان ہم پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کے معصوم فرشتے ایک دو نہیں بلکہ کتنے 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. بچوں استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بخش دے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھی اور سو گئے، لیکن ساری رات صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے ہماری بخشش کی کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ان فرشتوں کی دعاؤں کی برکت سے بخشش بھی عطا فرمائے گا. ایک اور فضیلت سنتے ہیں سورہ دخان کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیار بچوں پتہ چلا کہ سورہ دخان ان صورتوں میں سے ہے، ان اعمال میں سے ہے کہ جن کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے کو بخشش عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اپنی بخشش کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بالخصوص سورہ دخان بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف قسم کی نعمتوں کا، مخلوقات کا، چیزوں کا بیان فرمایا ہے. ان احکامات کو، ان چیزوں کو، ان باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان میں برکت پاتے ہیں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے گھوڑا، جسے انگلش میں ہارس بھی کہتے ہیں. تو چلیں آج ہم گھوڑے سے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے پر سواری فرمائی. آپ سے پہلے یہ ایک جنگلی جانور تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے۔ اگر گھوڑے کی تیز رفتاری کی بات کی جائے تو گھوڑے کو اللہ پاک نے ایسی ٹانگیں اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بہت تیزی سے دوڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے اسے جنگوں اور سفر میں استعمال کیا گیا۔ قرآن پاک میں گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ تو آج ہم نے گھوڑے کے بارے میں سنا، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں جانا جس سے ہم منافع حاصل کرتے ہیں، بالخصوص یہ وہ جانور ہے جس کو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ گھوڑا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، ان کی قدر کرنے، ان کا درست استعمال کرنے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آج کی ایکٹیویٹی بچوں کچھ سوالات اور جوابات پر مشتمل ہوگی۔ 6 سوال ہوتے ہیں، وہ میں کرتا ہوں، جوابات دیتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، تو 4 تو نہیں آئیں گے، مسئلہ ہو جائے گا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو دونوں طرف سے ہم ایک ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیم اے ہو گئی، یہ ٹیم بی ہو گئی، ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس انداز میں جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کا انداز کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہم سیگمنٹ کا نام بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈیں۔ کون ڈھونڈے گا جواب؟ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ جو آنا چاہے گا ہاتھ کھڑا کر دے۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ مائک پہ بتائیں گے۔ محمد سمیر۔ محمد سمیر۔ تو مقابلہ کریں گے آپ؟ اگر سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو کوشش کروں گا۔ چلیں پہنچیں گے، پھر آپ مائک رکھ دیں گے اور ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس پہنچیں گے۔ جی، ان کے مقابلے میں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں سے دوسرے نمبر پر جو موجود ہے بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد ابراہیم۔ ماشاءاللہ، ابراہیم بھائی دیکھیں وہ شاید عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو ان سے مقابلہ کر لیں گے آپ؟ جی کون جیتے گا؟ ہم اچھا، وہ نہیں جیتیں گے؟ جیت سکتے ہیں۔ جیت سکتے ہیں، ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا ہے، پہنچیں گے آپ بھی۔ ابراہیم، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ سمیر۔ ماشاءاللہ بچوں، طریقہ یہ ہوگا، میں آپ دونوں سے ایک ہی سوال کروں گا، سیم سوال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 6 سوال ہوں گے 1 بائی 1۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ میرا سوال سننا ہوگا، سن کر سمجھنا ہوگا، جواب سوچنا ہوگا۔ اب جواب جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا، کہاں؟ آپ دونوں کے سامنے الگ الگ ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اور ان میں بہت سارے پیپرز بھی موجود ہیں کلرفل، دیکھیں ذرا، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو انہی پیپرز میں میرے ان 6 سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ کون سا سوال کس پرچی پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیپر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جواب ہے، تو سوال نمبر کے حساب سے پہلا سوال ہے، پہلا کوشچن ہے تو آپ 1 پر، دوسرا ہے تو 2 پر، آپ اس کو کیا کرتے جائیں گے؟ پیپر کو بورڈ پر پن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس دوران ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی چیک نہیں کرنا، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، خود کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا حل، ٹھیک ہے؟ اور کوئی غلطی بھی ہو جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے سمجھنے کی اور سوچنے کی۔ تو شروع کر دیں؟ جی، تو پہلا سوال آپ دونوں سے بہت آسان سوال ہے کہ بلندی سے اترنے کی دعا کیا ہے؟ جی، جیسے سیڑھیوں سے اترتے ہیں، پہاڑ سے اتر رہے ہیں، نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، بالخصوص کوئی عبادت کرنی ہوتی ہے، تو ہم دل میں پکا ارادہ کرتے ہیں کہ کام کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جی، تیسرا سوال، اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اونٹ، اونٹ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اونٹ، اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی، چوتھا سوال، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں کن 2 چیزوں کا حکم ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 چیزوں کا ذکر ہے،
دو کام ہوگا۔ پانچواں سوال، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ چھٹا اور آخری سوال، مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ مسجد اقصی کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورت میں ہے؟ 6 سوال بھی ہو گئے، 6 جواب بھی ہو گئے۔ بڑھتے ہیں ہم کس کی طرف؟ ابراہیم صاحب کی طرف۔ مائک دیں گے ان کو ذرا۔ کیسے ہیں ابراہیم بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ سوالات تھوڑے سے پیچھے ہوں گے آپ؟ سوالات کی کیا نوعیت ہے؟ درست ہیں؟ جی کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بلندی سے اترنے کی دعا کیا ہے؟ تو بلندی سے اترتے وقت پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ دل کے پکے ارادے کو بچوں نیت کہتے ہیں، انہوں نے کہا نیت، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اونٹ کو عربی زبان میں ابل کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں 2 چیزوں کا حکم ہے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 قربانی کرنا، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی ماشاءاللہ۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورت میں ہے؟ تو وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں وہاں بھی جیتے ہیں یا کیا صورتحال ہے۔ سمیر صاحب، تو آپ نے سوال بھی سنے، جواب بھی سنے، لگ تو رہا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، ایسا ہی ہے؟ چلے چیک کر لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا سبحان اللہ۔ اونچائی سے ڈھلان کی طرف جب آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اور ڈھلان سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کا پہلا جواب درست ہے۔ دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہوا ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی جیت چکے ہیں اور یہ مقابلہ مکمل ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ چونکہ آخری تھا، آخری سیگمنٹ کے مکمل ہونے پر ایپیسوڈ بھی کیا ہوا بچوں؟ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں لے کر بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کی برکتیں پانے اور دونوں جہان میں قرآن مجید کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔